بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برستی ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشندی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح وہ لازمی پڑھے اور زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی زندگی میں موجود دل کو سکون ملتا ہے، جسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جاتی ہے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب سن لیتے ہیں اور ان کی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کبھی بھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ میں تسبیح یہی اس راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے دلوں کو اطمینان اور زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور بے قراری اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنا والا رستہ یہی ہے، تو پھر وہ دن رات ایک کر دیتی ہیں۔ بس اس نور کے لیے، اس طالب کے لیے اور اس تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے، تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق میں شہرت، صحت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے ذرائع کھولتے ہیں اور ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپائے نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوم بندے کو دنیا میں مقام کا درجہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجود اور لہروں کی طاقت کو ظاہر کرنے والے سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا کیا وہ تم تسبیح بھول گئے ہو؟ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، دن میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوں گے اور راضی ہوگا۔ اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔
جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا مالک آپ کے دے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے گا، یعنی کہ 3 تسبیحاں سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے زبان پر تیرا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے، ہمیں بھی ان خاص بندوں میں لکھ لے جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں ان بلندیوں مرتبوں پر فائز فرما جو صرف تیرے محبوب بندے کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔